الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس بندے کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے پیار فرماتا ہے محبت فرماتا ہے تو اپنا نام لینے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے ذکر اور اپنے نام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جس بندے کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مسجد یعنی اپنے گھر میں بلا لیتا ہے تاکہ وہ آ کر کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور اس بندے کے لیے بڑی کیا ہے فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ انسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو کیا ہے قلبی سکون میسر ہو جاتا ہے، قلبی اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، قلبوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کے اندر کیا ہے اللہ کا ذکر گھر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلات کو کیا ہے آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دکھ کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں گھر کے اندر بیماری بھری ہوئی ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پورے کا پورا گھر بیماریوں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو کیا ہے حتیٰ کہ پورا گھر بھی کیا ہے بیماریوں کے اندر ہے، کبھی بیماری کم ہو جاتی ہے، کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے، اور کبھی کیا ہے اسی حالت کے اوپر برقرار رہتی ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر تو کرتا ہوں، اللہ کو یاد تو کرتا ہوں، لیکن کیا ہے بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، حتیٰ کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، کبھی کم ہو رہی ہیں، کبھی اسی حال کے اوپر ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز کو ادا کرتے ہیں، ہم جو اللہ کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے کیا ہے نماز کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے نام لینے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کا تذکرہ اور ذکر کرنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے گا، اللہ ہماری بیماریوں کو کیا ہے آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادت کرنے کا جو اصل مقصد ہے، ہم اللہ کی عبادت اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ
اللہ کی خوشنودی ہمیں عطا ہو جائے، اللہ ہم سے جب راضی ہو جائے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بیماری کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس بیماری کو سہنا اس انسان کے لیے جب بھی اس کو یہ فکر ہو جائے گی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بیماری بڑھ رہی ہے بڑھنے دو، اسی حال کے اوپر ہے رہنے دو، کبھی کم ہو رہی ہے رہنے دو، لیکن جب یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے عبادت تو کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ بیماری ختم ہو، بلکہ مجھے جو عبادت کرنی ہے وہ صرف اس لیے کرنی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی عطا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جب یہ بات ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر اور قلب اور دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی تو اب کتنی بھی بڑی مشکل ہو اس کو انسان آسانی کے ساتھ سہ لیتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا ہے۔ اصل جو ہمارا مقصد عبادت کا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ راضی ہو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کبھی میں بندے کو کیا ہے خوشحالی دے کر کے آزماتا ہوں، آسائش دے کر کے آزماتا ہوں، سکون دے کر کے آزماتا ہوں، اطمینان دے کر کے آزماتا ہوں، کبھی اسے کیا ہے بہت سارا مال اور دولت دے کر کے آزما لیتا ہوں، لیکن کبھی کیا ہے میں اس بندے کو بیماری دے کر کے کیا ہے یہ بھی آزماتا ہوں، کبھی بیماری کو بڑھا کر کے آزماتا ہوں، کبھی بیماریوں کے اندر پورے کے پورے گھر کو ملبس کر کے یہ اللہ آزماتا ہے۔ اور جب کیا ہے کوئی بندہ کیا ہے بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، سکون سے اس کو سہتا ہے بغیر کسی شکوے اور شکایت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے کیا ہے اس بیماری کے اندر بھی، اتنی مشکل کے اندر بھی، اتنی پریشانیوں کے اندر بھی کیا ہے میرا شکر ادا کرتا ہے، اپنی زبان کے اوپر شکوہ اور شکایتیں نہیں لاتا ہے، تو اس بندے کے لیے ان بیماریوں کو سہنا، ان مشکلات کو سہنا، ان پریشانیوں کو جھیلنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا ہے عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خوشنودی بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے، اپنی رضا بھی عطا فرما دے، اپنی کیا ہے اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرما کر کے ہمیں اس کے اوپر کیا ہے مستقل طریقے سے اور دوام کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ مرتے دم تک کیا ہے ان تمام کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بیماریاں دے کر کے آزماتا ہے، اور جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اس کے اوپر صبر کیا ہے، اس صبر کے بدلے کے اندر اللہ اسے جنت کا پروانہ دے دیتا ہے، جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی کیا ہے قابل رشک بات ہے کہ ہم کیا ہے نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن مشکلات پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے اندر کیا بھلائی ہے، کیا خیر چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے لیے یہ چیز مفید ہے، یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، تو لہذا یہ فیصلے اللہ کے ہیں، ہمیں ہر حال کے اندر چاہے وہ خوشی ہو اس کے اندر بھی، چاہے وہ کیا ہے غمی ہو اس کے اندر بھی، مال و دولت ہو تب بھی ہمیں اللہ کا اور کیا ہے فقر و فاقہ ہو اس حالت کے اندر بھی کیا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اے اللہ تو جس حال کے اندر ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہم اسی حال کے اوپر راضی ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي عَلَى اللَّهِ، ہم اپنے معاملے کو، ہم اپنی مشکلات کو، ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جس حال کے اندر بھی اللہ رکھے ہم اسی حال کے اوپر راضی ہیں، لیکن کیا ہے ہر حالت کے اندر چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ کیا خوشحالی ہو، چاہے وہ تمنگلی ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ فقر و فاقہ ہو، ہمیں ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اس طریقے سے اپنے ذہن کو بنا لے گا، اپنے دماغ کو بسا لے گا تو اس کے لیے آسانیوں کیا ہے ہوتی چلی جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے میں بندے کو مشکلات کئی طرح کی دیتا ہوں، لیکن کیا ہے ایک پریشانی دیتا ہوں لیکن اس پریشانی کے بدلے کے اندر آگے زندگی کے اندر اگلی جو اس کی زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری آسانیاں اللہ اس
मुश्किलात को बर्दाश्त करने की वजह से, इस परेशानी को झेलने की वजह से अल्लाह बहुत सारी आसानियां क्या है हमारे लिए इसकी राहें खोलता चला जाता है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब कोई बंदा क्या है हमारी राह के ऊपर क्या है, हमारे रास्ते के अंदर हमारी मर्जी के मुताबिक, अपने हबीब की मर्जी के मुताबिक क्या है जिंदगी गुजारना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम दीन के ऊपर चलने के लिए बहुत सारे रास्ते उसके लिए मुहैया फरमा देते हैं, बहुत सारी आसानियां पैदा फरमा देते हैं, ताकि क्या है ये अपने रब को राजी कर ले और जन्नत के अंदर पहुंच जाए। ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है ये हमारी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये क्या है बिकी हुई है, हमारी जान बिक चुकी है, हमारी क्या है जिस्म बिका हुआ है। अल्लाह ने इसको खरीद लिया है और इसकी कीमत लगा दी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह के साथ क्या है अल्लाह ने खरीद लिया है, और इसकी जो कीमत अता की है, इसकी जो कीमत तुम्हें दी है वो इसका बदला जन्नत है। यह जिस्म हमारा नहीं है, अल्लाह का खरीदा हुआ है। अब हमें चाहिए जब अल्लाह ने खरीद लिया है तो जो इसका मालिक है उसकी मर्जी के मुताबिक क्या है हमें इसको चलाना है, उसकी मर्जी के मुताबिक क्या है हमें इस जिस्म को क्या है दुनिया के अंदर रह करके इसी तरीके से उसी नहज के ऊपर क्या है इस जिंदगी को गुजारनी है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की हमारे लिए खुशनुदी हासिल हो जाए। जब बंदा क्या है अल्लाह की रजा के ऊपर राजी रहता है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, और खुश होकर के क्या है उसकी जिंदगी के अंदर क्या है बरकतें भी अता फरमाता है, रहमतें उसकी जिंदगी के ऊपर क्या है नाजिल फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये 3-4 चीजों की हमेशा क्या है हम इस बात का तहिया कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें और इसको अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें, अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें कि हर हाल के अंदर क्या है हमें इन चीजों को अदा करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। नंबर 1 क्या है किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है, क्योंकि जुल्म करना तो क्या है मुश्किल है, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म किया है उस जुल्म को सहना उस इंसान के लिए क्या है ये बहुत ज्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि जिस इंसान ने जिसके ऊपर जुल्म किया है कल क़यामत के दिन क्या है उस जुल्म का बदला क्या है अल्लाह हमें अता फरमा देगा, उससे दिलवा देगा। लेकिन जिसने जुल्म किया है उसके लिए कोई बदला नहीं है, उसके लिए उसके खलासी नहीं है, बल्कि उसका सीधा ठिकाना जहन्नम है। तो जिंदगी के अंदर इस बात का तहिया कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले, हमें अपनी जिंदगी के अंदर चाहे वो क्या है किसी हाल के अंदर भी किसी शख्स के ऊपर भी कभी भी जुल्म नहीं करना है। और दूसरे क्या है हम इस बात का अज़्म मुसम्मम कर ले, बिल्कुल पुख्ता इरादा कर ले कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर क्या है अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत है उनको बजा लाना है, उनको किसी हाल के अंदर छोड़ना नहीं है। फराइद हमें हर हाल में अदा करना है, वाजिब को भी हर हाल में अदा करना है, सुन्नत मुअक्कदा जो है उनको भी हर हाल के अंदर अदा करना है, किसी हाल के अंदर छोड़ना नहीं है। अलबत्ता इसके साथ साथ क्या है हमें इस चीज को भी लाजिम कर लेना चाहिए कि हम कुछ नवाफिल का भी अपने पास दखीला कर लें, ताकि जो हमारे क़यामत के दिन जब फैसला होगा तो लिहाजा हमारे फराइज के अंदर कमी होगी, हमारी नमाजों के अंदर कमी पाई जाएगी, तो उन नवाफिल के जरिए से अल्लाह फरमाएगा देखो इस बंदे के नामा अमाल के अंदर अगर कुछ नवाफिल है तो उन नवाफिल को ले आओ, और ले आने के बाद इसने जो फराइज के अंदर कमी की है, फराइज के अंदर जो कोताहियां की है, इसने फर्ज नमाजों को जो छोड़ा है उन नमाजों की पूरी क्या है इसके नवाफिल से कर दिए जाए। तो हमें इस बात को क्या है अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए। तो लिहाजा क्या है हमें अपनी जिंदगी के अंदर चाहे 2 ही रकात रोजाना नफिल पढ़े, लेकिन इस्तिक़रार के साथ क्या है दवाम के साथ क्या है इनको हमेशा अदा करते रहे, ताकि कल क़यामत के दिन हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। हदीस मुबारक के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो क्या है थोड़ा सा अमल करता है लेकिन रोजाना करता है, क्या है दवाम के साथ करता है। ऐसा नहीं है आज तो बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ लिए लेकिन आज दिन के लिए छुट्टी कर दी, अल्लाह इससे खुश नहीं होता है। अल्लाह कुरान के अंदर भी इरशाद फरमाता है थोड़ा अमल करिए, एक ही रकात पढ़िए, एक ही मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए लेकिन रोजाना पढ़िए, एक आयत की तिलावत करिए लेकिन रोजाना पढ़िए। तो लिहाजा हमें इस बात का भी अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए, हम अपनी जिंदगी के अंदर क्या है कुछ नवाफिल का भी इजाफा कर ले, इससे जिंदगियों के अंदर इससे
سے اعمال کے اندر کیا ہے برکتیں پیدا ہوتی ہیں, زندگیوں کے اندر نور آتا ہے. اور جب زندگی کے اندر نور آئے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اور اس بات کا بھی عزم مسلم کر لیں, ہمیں ہر حال کے اندر کیا ہے, ہر حال کے اندر کیا ہے برائیوں سے بچنا ہے, کیا ہے عوامر کو اختیار کرنا ہے, نواہی کو چھوڑنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزارنی ہے. تو لہذا اس طریقے سے کیا ہے اپنی زندگی کے رخ کو طے کرے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ ایک سفر کی مانند ہے. جب انسان سفر کے اندر جاتا ہے تو سفر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور لازمی ہوتا ہے. نمبر ایک اس کے پاس ٹکٹ ہو, نمبر دو اس کے پاس کیا ہے سامان کیا ہے کچھ سفر کے ضروری سامان ہو. اگر انسان کے پاس ٹکٹ ہے لیکن ضروری سامان نہیں ہے تو لہذا سفر تو طے ہو جائے گا لیکن مشکل کے اندر ہوگا, تکلیف کے اندر ہوگا. یہی حال زندگی کا ہے. ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے لیے بھی کیا ہے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک ٹکٹ ہے, نمبر دو کیا ہے اس کا ضروری سامان ہے. وہ جو زندگی کا ٹکٹ ہے وہ کیا ہے ایمان ہے. ہم ایمان کی حالت کے اندر کیا ہے زندگی گزارے, ایمان ہی کے حالت کے اندر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے, اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ کے اندر کیا ہے کچھ ہمارے پاس ضروری سامان ہو. اور جو ضروری سامان ہے یعنی اعمال صالحہ ہے, نوافل ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, اور اس طریقے سے کیا ہے اس کے پاس دیگر کیا ہے اعمال صالحہ ہو. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, ان تمام چیزوں کو بجا لانا ہے. اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہماری زندگی کو آسان فرما دے گا. اگر ایمان کی دولت ہے, اعمال صالحہ نہیں ہے یعنی نماز نہیں پڑھی ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, جھوٹ نہ بولا ہے, یہ سب کے سب کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت تو عطا فرمائے گا. لیکن بہت تکلیف کے بعد, بہت دکھ کے بعد, بہت پریشانی کے بعد, بہت مشکل کے بعد کیا ہے بہت دیر کے بعد کیا ہے ہمیں جنت ملے گی. لیکن اگر یہ چیزیں ہوں گی تو لہذا فوراً ہمارا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے گا. اور تیسری چیز ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کی بھی گانٹھ باندھ لینی چاہیے, اس بات کو بھی کیا اپنا وظیفہ بنا لے چاہیے. کبھی ہم زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی زندگی کے اندر غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جب اس چیزوں کو اپنا لیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بھی کیا ہے پرسکون ہو جائے گی, ہماری زندگی کے اندر نور ہو جائے گا, مشکلات کو سہنا آسان ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کبھی کیا ہے پریشانی کو دے کر کے آزماتا ہے, کبھی خوشحالی کو دے کر کے آزماتا ہے, کبھی بیماری کو دے کر کے آزماتا ہے. لیکن ہر وقت بندے کو چاہیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں. یہ اللہ جس حال کے اندر تو رکھے, چاہے وہ بیماری ہو, چاہے وہ خوشحالی ہو, چاہے وہ مال دولت ہو, چاہے وہ فقر و فاقہ ہو, اے اللہ جس حال میں تو رکھے میں اسی حال کے اوپر راضی ہوں. تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے, تیری مرضی کے مطابق کیا ہے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. جب اس طریقے سے ہم کیا عزم مسلم کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے کیا ہے نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جائے گا, جھوٹ کا کیا ہے بولنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, غیبت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. مسجدوں میں آ کر کے کیا ہے ہم کیا خالی بیٹھے رہتے ہیں تو لہذا ہمارے لیے خالی بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہماری زندگی اور ہمارا دل اور ہمارا قلب اس بات کی گواہی دے گا ارے خالی بیٹھا ہے, اس سے بہتر تو یہ ہے کوئی تسبیح پڑھ لے. یہ سب کے سب چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی, کیونکہ جب زندگی کے اندر نور آتا ہے اس سے کیا ہے انسان کا دل خود بے چین ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال کے اندر اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہر حال کے اندر اللہ سے راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری الفت مدینے سے یوں